ہا کی آیت نمبر 6۔ اس پارہ رکوع نمبر 18 سورۃ ضحیٰ آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ یہ، أَلَمْ يَجِدْكَ، کیا نہیں پایا آپ کو، یتیمن، یتیم، فآویٰ، پس اس اللہ نے ٹھکانہ دیا، آسن ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالاً، اور پایا آپ کو ضالاً، شریعت کے کاموں سے ناواقف، فہدیٰ، پس اس اللہ نے ہدایت دی، شریعت کی باتوں کی طرف رہنمائی کر دی، ووجدک عائلاً، پس بنایا اس اللہ نے آپ کو مفلس، غریب، فأغنیٰ، پس غنی کر دیا اس اللہ نے آپ کو۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک حضور علیہ السلام کی 3 حالتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی حالت، اللہ ذوالجلال فرما رہے کہ ہم نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کیسے اس دنیا میں ٹھکانہ دیا۔ دوسری حالت کہ آپ شریعت کے کاموں سے ناواقف، قرآن آپ کے پاس نہیں تھا، فہدیٰ، ہم نے آپ کو پوری شریعت کا علم دے دیا، قرآن مجید کی جیسی کتاب آپ کو عطا فرمائی۔ تیسری حالت کہ آپ مفلس تھے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی، فأغنیٰ، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور میرے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، بالخصوص جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے
کہ اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ، اس کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اس کا مطالعہ اس مسلمان کو ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ حضور کی سیرت ہے کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت حالات کیسے، کس عالم میں آپ پیدا ہوئے، کن حالات میں آپ پیدا ہوئے، اس وقت مکہ کے حالات کیسے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں الم یجد کا یتیما، اس اللہ نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پیدا کیا۔ تو یہ یاد رکھیں حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے، آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، آپ یتیمی کے عالم میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے ولادت با سعادت آپ کی ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوار کا دن تھا، تو آپ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ صبح صبح کے وقت تھی، عام بچوں سے ہٹ کے آپ کی ولادت۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا خطرہ نہیں ہوا ہوتا، آپ علیہ السلام خطرہ ہوئے ہوئے، اور جسم کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، صاف ستھرے۔ پھر کہتے ہیں اماں آمنہ کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو سجدے میں گر گیا۔ آتے ہی میرے آپ کے آقا نے دنیا میں سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا کیا؟ اللہ کا سجدہ کیا۔ 2-3 دن اماں آمنہ نے دودھ پلایا، اور آپ کی جو دائیاں ہیں نا ان کا نام ہے ام ایمن، ام ایمن۔ اس کے بعد آپ کے چاچا کی بیٹی لونڈی ہے سویبہ، کیا نام ہے اس کا؟ سویبہ سمجھتے ہو؟ جس نے آ کے ابو لہب کو بتایا تھا کہ تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اس نے کہا تو اگر سچ کہہ رہی ہے تو جا تو آزاد ہے۔ وہ لونڈی نے آ کے بتایا۔ 2-3 دنوں کے بعد اس سویبہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد حوازن قبیلہ جس کو بنی سعد اماں حلیمہ والا قبیلہ، وہاں سے کچھ عورتیں آئیں جن کو دائیہ بولتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ سال میں 2 دفعہ وہ خواتین آیا کرتی تھیں، تو بچے اپنے ساتھ لے جاتے۔ مکہ والے لوگ بھی اپنے بچے جو ہے نا مائیں ان گاؤں میں بھیج دیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جو گاؤں کا ماحول آب و ہوا ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، خوراک بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے، آب و ہوا بھی اچھی، خوراک بھی اچھی۔ تیسرے نمبر پہ جو بولی ہوتی ہے نا، لغت، وہ بھی پیور خالص ہوتی ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ شہر میں تو نا ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے نا، کوئی قبیلے کا، کوئی برادری کا، کوئی، تو یا بولیاں مختلف ہوتی۔ جو گاؤں میں ہوتی ہے نا وہ سب کی ایک ہی بولی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے بڑی بڑی عورتیں آئیں، لیکن جب بتایا جاتا کہ آپ علیہ السلام کا والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ یتیم ہیں، تو وہ دائی جو آتی تھیں وہ چلی جاتی تھی۔ سب سے آخر میں نمبر لگا
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی. لوگ تو کہتے نا یہ پیچھے رہ گئی. نہیں، میرے اللہ انہوں پیچھے رکھیا، کیونکہ اماں حلیمہ کی قسمت کا جو مقدر تھا، مقدر جاگنے والے تھے، قسمت جاگنے والی تھی، سعادت ملنے والی تھی. اماں حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، سب سے آخر میں آئی. بتایا گیا بھی بچہ یتیم ہے. بچہ کیا ہے جی؟ آپ کو کوئی چیز امید نہ رکھنا. اماں حلیمہ نے کہا اچھا چلو خالی جانے سے تو بہتر ہے بچہ میں لے جاؤں. اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جب ان کو کہا نا وہ بچہ دکھاؤ تو صحیح مجھے، اس بچے کی زیارت تو کرا دو. تو حضور علیہ السلام چھوٹے سے بچے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، جیسے ہی انہوں نے چادر چہرے سے اتاری نا، اماں حلیمہ کہتی ہیں میں دیکھتے ساری ننھے محمد کی محبت میرے دل میں آ گئی. اماں آمنہ تو دیکھ چکی تھی، آپ کی داعیت و کرامت دیکھ چکی تھی. اماں حلیمہ کا بیان یہ ہے کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا نا تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے آمنہ کے گھر میں 14ویں کا چاند اتر آیا. زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں. اماں حلیمہ نے کہا جی ٹھیک ہے بچہ میں لے جاتی ہوں. بچہ میں اب پتہ تھا کہ کوئی چیز ملنی بظاہر بھئی پیسہ کوئی نہیں ملنا، اجرت مجھے، لیکن اماں حلیمہ کو کیا پتہ تھا کہ پوری کائنات کا امام اور سردار وہ اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. جب اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے نا کسی کے ساتھ، اماں حلیمہ نے یہ نیکی کی ہے دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، پیسے کی غرض سے، معاوضے کی غرض سے. کیوں نیکی کی ہے؟ کہ چھوٹا بچہ ہے میں لے جاؤں گی اللہ راضی ہو جائے گا. کون راضی ہو جائے گا؟ دوسرا بچہ یتیم ہے میرے احسان و نیکی ہو جائے گی ان پہ، ظاہری بات ہے. اب چونکہ بغیر لالچ کے وہ لے کے گئی ہیں، اللہ کی رضا تھی. آج میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں دنیا میں کوئی بندہ اماں حلیمہ کے علاوہ جتنی دائیاں وہاں آئی تھیں اماں حلیمہ سے پہلے کسی ایک کا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ پتہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو ریجیکٹ جو کر دیا. جنہوں نے آمنہ کے لال کو ریجیکٹ کیا اللہ فرمایا تمہارا نام ہی میں مٹا چھوڑ دوں، تمہارا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اور جس نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگایا اس کا نام یاد ہے یا کوئی نہیں؟ ہمارے بچوں کو آتا ہے اور وہ نعتیں بنی ہوئی ہیں ان کی شان پہ. دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلے دی. کیا مقدر جاگے اماں حلیمہ کے. اماں حلیمہ نے 2 سال دودھ پلایا. کتنا جی؟ 2 سال. اور حضور علیہ السلام کے جو رضائی بہن بھائی تھے وہ 4 تھے. اماں حلیمہ کی جو اپنی اولاد تھی وہ کتنے تھے؟ 4 بچے. ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا. جب حضور کو لے کے گئی نا اس اماں حلیمہ کا اپنا چھوٹا دودھ پینے والا بچے بھی تھا. تو دائیں جانب حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، بائیں جانب اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے بڑی دفعہ کوشش کی کہ ننھے محمد کو دوسری طرف سے بھی دودھ پلا دوں، لیکن حضور علیہ السلام نے بچپن کے عالم میں اپنی طرف کا دودھ پیا، دوسری طرف کا دودھ پیے ہی نہیں. اور بتا دیا کہ اوے لوگوں
بھائی بھائی کا حق نہ کھانا، جیسے میں نے بچپن میں اپنے بھائی کا حق نہیں کھایا، تم نے بھی کسی کی وراثت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، بھائی کا حق نہیں مارنا۔ اماں علیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے وہ ننھے محمد کو آمنہ کے گھر میں سینے سے لایا نا، تو کلیجے میں ایسے ٹھنڈ پئی نا، سکون سا ملا۔ اور جب واپس ہم آنے لگے، اپنی سواری پہ میں سوار ہوئی نا، تو میرا شور آگے تھا، میں پیچھے تھی، سواری نہیں اٹھی، بیٹھی ہے، بڑی کوشش کی نہیں اٹھی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں اپنے شوہر کو، آپ اس طرح کہا تو پیچھے بیٹھ، میں آگے بیٹھتی ہوں، بچے کو آگے کرتی ہوں۔ یہ آج کوئی عام بچہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام کو لے کے آگے بیٹھی، سواری اٹھ گئی۔ اللہ نے تو ولادت کے بعد ہی کرامتیں ظاہر کر دی تھی، دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے۔ پھر سواری چلی، کیسے چلی؟ بھاگی۔ دوسری جو دائیاں پہلے جا رہی تھی نا، ان کو کراس کر کے آگے جا رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی، حلیمہ اے مکہ آگے کدائی اپنی سواری بدل تو نہیں دی؟ جب آئی تھی آپ کی سواری کمزور تھی، سب سے پیچھے، اب واپس جا رہی ہو تو آپ کی سواری تو بڑی تیز ہو گئی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، کہیں یہ سواری بدل تو نہیں گئی؟ تو اماں علیمہ نے فرمایا سواری نہیں بدلی، آج سوار بدل گیا۔ کون بدل گیا؟ آج سوار بدل گیا ہے۔ اماں علیمہ فرماتی ہیں میں گھر لے گئی، میرے گھر میں رونق، برکتوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ جو جانور دودھ نہیں دیتے تھے وہ دودھ دینے لگ گئے۔ 2 سال وہاں دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد حضور علیہ السلام کو حسب ثابت حضرت آمنہ کے پاس لائی۔ یعنی بات ہے دودھ کتنا؟ 2 سال۔ بھئی میں آپ بچہ واپس دے دوں۔ اس وقت مکہ کے اندر نا کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری تھی۔ اماں آمنہ نے فرمایا نہیں، آپ ابھی سے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے تو لوگ کہتے ہیں چلو ساڑی تک خیر ہے، ہمارے بچے بچ جائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، حالانکہ خود مکہ میں بیٹھی ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے اماں آمنہ؟ کیا فرما رہی ہے؟ ساتھ لے۔ 2 سال یہ اور 4 سال اور اماں حلیمہ نے حضور علیہ السلام کی پرورش۔ جب آپ چھوٹے تھے نا، یاری بات ہے 3-4 سال کا بچہ ہو تو چلنے لگ جاتا ہے، چلتا ہے کوئی نہیں، چلنے لگ جاتا۔ اماں حلیمہ کی جو بیٹی تھی نا، وہ باہر بکریاں لے کے جاتی تھی چرانے کے لیے۔ تو بچیاں چونکہ بڑا پیار تو محبت ہونا چھوٹے بچیاں نال، تو حضور علیہ السلام نے اپنے نال لے آئے، یعنی قدرتی لگاؤ جا ہو گیا حضور کی ذات سے۔ خوبصورت بھی بہت تھے ماشاءاللہ، نبی جو تھے، تو ویسے لگاؤ ہو گیا۔ آج بھی دیکھا ہے کہ آپ کی بچیاں ہو، چھوٹا بھائی ہو تو کتنی محبت وہ کرتے ہیں۔ تو وہ عام محاورہ ہے، جو پیدا ہوا ہوتا ہے نا اس سے کم محبت ہوتی ہے، جو کسی سے بچہ لیا جائے نا اس سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اماں حلیمہ نے کہا کہ نہیں میری بیٹی تو میرے اس بیٹے کو نہ لے جا، محمد کو اپنے ساتھ کیوں لے جاتی ہے جنگل میں؟ تو حلیمہ کی بیٹی بولی، میرے نبی کی بڑی بہن رضائی بہن بولی، انہوں نے کہا اماں میں اس بچے نو، اپنے اس بھائی نو میں اپنے فائدے واسطے لے کے بنی۔ بھئی کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پہلے ایک دن لے گئی نا، جدھر جدھر یہ ٹرتا آئی نا، جیسے جیسے جدھر جدھر جاتا تھا بادلوں کی ایک ٹکڑی اس کے سار پہ رہتی ہے، بادل سایہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے بھی سایہ مل جاتا ہے، میری بکریاں بھی سایہ میں رہتی ہیں۔ کیا کمال! تو حضور علیہ السلام کے کمالات اور خوبیاں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہونے لگ گئی، دنیا دیکھتی رہی۔
یہ مناظر. پھر آپ 6 سال کے ہوئے واپس آئے. پھر اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آئے اپنے والد کی قبر پہ. واپس جاتے ہوئے ابوا مقام پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو. اب اس وقت دائی ام ایمن ساتھ تھی. وہ پھر ان کو حضور علیہ السلام کو واپس. پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذمہ داری اپنے بیٹے عبدالطالب کی ذمہ داری، کیونکہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے لیکن بیویاں مختلف تھیں. حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ ایک ہی عورت سے تھے. اب بات سمجھ آ گئی. ماں شریک یہ دونوں بھائی تھے. باپ ایک تھا، ماں باقی بھائیوں کی الگ. لیکن یہ جو ابو طالب اور حضرت عبداللہ تھے یہ ایک ہی والدہ سے سکے. ابو طالب نے پھر کفالت کی. وہ ڈٹ کے کفالت کی تھی جب کرندہ حق کا. حضور نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا تو مکہ لے ابو طالب کو لایا. کہ تو ہٹ جا، سائڈ پہ ہو جا، تو اس کا سارا چھوڑ، تو اس کی پرورش چھوڑ دے، اس کی نگرانی چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جا. محمد جانے تے اسی جانے. ابو طالب آگے آ گیا. اس کا کیا نا اے گل نہیں ہو سکتی. پہلے میرے تو گزر کے تا آگے ویسو مقابلہ کیا انہوں نے. حضور علیہ السلام جب نبوت کے اظہار کی ہوئے 10 سال ہو گئے تو آپ کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی کیا ہو گیا. اور اس سال کو آپ نے کہا عام الحزن، غم والا سال. کون سا سال جی؟ غم والا سال. غم ہی غم، دکھ ہی دکھ، مصائب ہی مصائب. 13 سال کے بعد جب آپ کے 13 سال مکہ پہ پورے ہوئے اللہ نے حکم دے دیا آپ مدینہ چلے جائیں. کدھر چلے جائیں؟ علم یجد کا یتیمہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ دیا. آپ کو کیسے ٹھکانہ دیا؟ والد نہیں تھی تو والدہ نے پالا، اماں حلیمہ نے خدمت کی. پھر والدہ چلی تو دادا نے خدمت کی. دادا چلے گئے تو چاچا نے خدمت کی. چاچا لے لیا، اللہ نے کیا لے لیا؟ جب چاچا لے لیا، حضور علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے لگے پورا مدینہ ہی میرے نبی کا استقبال کے لیے باہر نکل آیا. مدینہ کے لوگ جب ان کو پتہ چلا نا کون آ رہے ہیں، آمنہ کے لال آ رہے ہیں، عبداللہ کا در یتیم آ رہا ہے. کدھر آ رہا ہے؟ مدینہ میں. تو مدینہ کے لوگ ہر روز جو راستہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتا تھا وہاں باہر کھڑے ہوتے تھے. کس کے لیے؟ استقبال کے لیے. 1 دن 2 دن 14 دن. کتنے؟ مکہ سے مدینہ پہنچتے پہنچتے میرے نبی کو کتنے دن لگے؟ سارے بولنا، ایک بات کرنے لگا ہوں، شاباش. کتنے دن؟ حضور علیہ السلام مکہ تو مدینہ پہنچے چونکہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ. جو حضرات گئے وہ تو جانتے ہیں فاصلہ ہے جو کوئی نہیں مکہ مدینہ کا ہے. پھر آپ گئے بھی پیدل گئے نا، سواریاں تو تھی نہیں اتنی. 14 دن لگ گئے. لیکن جب معراج کروانے کی باری آئی اللہ نے اتنا لمبا سفر کروا دیا، ایک رات بھی پوری نہیں لگی. معراج کی رات جو آپ گئے نا، کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس فلسطین، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گئے. ادھر دیر بھی نہیں لگی اور ادھر مدینہ پہنچتے پہنچتے کتنے دن لگے؟ 14 دن. مدینہ کے انصار کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہر روز باہر کھڑی ہوتی. جیسے ہی آمنہ کا لال کا دیدار ہوا نا تو کیا کہنے لگی؟ طلع البدر علینا.
من صناعات الوداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. لگتا ایسے وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا. خوش ہو گئے مدینہ والے. پھر مدینہ والوں نے میرے نبی کا استقبال جو کیا، آج بھی آپ ایسا استقبال دنیا میں کسی نے کسی کا نہیں کیا. ہر بندہ کہتا تھا حضور ہمارے مہمان بنے، میزبانی کا شرف ہمیں ملے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی کا جہاں یہ کھڑی ہو جائے گی نا میں اس کا مہمان بنوں گا. پھر اونٹنی چلنے لگ گئی. اس مقام پہ اس گھر کے سامنے کھڑی ہوئی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر. وہاں کھڑی ہو گئی یا بیٹھ گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو سعادت کیوں ملی؟ یہودیوں کو جب پتہ چلا نا کہ آخری نبی آنا ہے، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ میں وہ ہجرت کر کے آئے گا، یہودیوں نے اپنا اصل وطن علاقہ شام عراق چھوڑ کے نا مدینہ میں آ گئے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے، ہم اس نبی کا دیدار کریں گے، ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کریں گے. یہ انہوں نے تورات کے اندر یہ باتیں پڑھی ہوئی تھی. اور اس وقت جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے ایک جگہ خریدی، مکان تیار کروایا اور بتا دیا کہ یہ گھر میں بنا رہا ہوں آمنہ کے لال کے لیے. کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ جب ہجرت کر کے آئیں گے وہ اس مقام میں. کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کے خاندان میں سے، لڑی میں سے تھے. ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تبھی تو پھر وہ وہاں رہے اور میزبانی کا شرف ان کو مل گیا. اس طرح وہ آپ علیہ السلام نے پھر مدینہ کے اندر اللہ پاک نے تو جملہ بولا نا الم یجد کا یتیما، ہم نے آپ کو یتیم پایا، فآوا، آپ کو کیا دے دیا؟ ٹھکانہ دے دیا. پھر مدینہ کے انصار صحابہ نے آپ کا ویلکم کیسے کیا، پھر آپ کی عزت کیسے کی، آپ کا احترام کیسے کیا، اور پھر ہر چیز حضور کی ذات پہ نچھاور کر دی. تو تبھی تو میرا نبی حضور علیہ السلام صحابہ میں سے انصار صحابہ کی بڑی تعریفیں کی، بڑی تعریفیں کرتے رہے، ان کی اولادوں کو دعا دیتے تھے. اور پھر ساری زندگی کہاں رہے؟ مدینہ ہی میں. کدھر رہے جی؟ مدینہ ہی میں. تو اللہ پاک نے ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا. آپ شریعت کی باتیں سے ناواقف تھے، ہم نے قرآن جیسی کتاب آپ کو دے دی. اور آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ کو مجھے اپنے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو اور نبی کی زندگی کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے.